ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد رواہ ترمذی۔ اللہ عز و جل کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ عز و جل کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو درجات پہ ماں کو باپ پر فضیلت حاصل ہے، لیکن باپ کا مقام، باپ کا مرتبہ بھی حسن سلوک کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں باپ کی خوشی کو اللہ عز و جل کی خوشی قرار دیا گیا ہے اور باپ کے غصے کو اللہ کا غصہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں باپ سے حسن سلوک کی اہمیت کو اس طرح بیان کیا گیا کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع رواہ ترمذی، کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے عمدہ ترین دروازہ ہے، تو چاہے تو اسے اپنے حق میں محفوظ کر لے اور چاہے تو ضائع کر دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دو آدمیوں کو دیکھا اور ایک سے پوچھا کہ یہ دوسرے تمہارے کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو، ان کا کبھی نام نہ لینا، ان سے آگے آگے کبھی نہ چلنا اور ان کے بیٹھنے سے پہلے کبھی مت بیٹھنا۔ ماں باپ اور رشتہ داروں پر خرچ اور حسن سلوک دراز عمر کا سبب بنتا ہے اور ایسے شخص کے رزق میں وسعت عطا کی جاتی ہے، لیکن بعض بدبخت اپنی ذات اور اپنے بیوی بچوں پر تو بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ پر خرچ کرنے سے بڑا بخل سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں اس کے اصل حقدار ہمارے والدین ہیں۔ ہماری کمائی کے اصل مالک ہمارے والدین ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، فرما دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار تمہارے ماں باپ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے والد کو بلا بھیجا۔ ایک کمزور سا بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے سے تحقیق فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس سے اس کا مال چھین لینا چاہتے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا جی نہیں۔ پھر بولا کہ اسی سے پوچھے کہ جو کچھ میں اس سے لیتا ہوں اسے کہاں خرچ کرتا ہوں، یا تو اپنے اوپر یا اس کی خالہ پر یا اس کی پھپھی پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک، میں سمجھ گیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ القاء ہوا کہ اس شخص سے پوچھیں کہ یہاں آتے ہوئے راستے میں وہ کیا اشعار تھے جو یہ اپنے دل میں دہرا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریافت کرنے پر بوڑھے نے جو اشعار پڑھے ان کا ترجمہ سنیے۔ تو بچہ تھا تو میں تجھے کھلاتا پلاتا رہا، تو بڑا ہو گیا تب بھی تیری ایک ایک بات کا میں نے خیال رکھا، تیرا کھانا پینا سب کا سب میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات تیری طبیعت بگڑتی تو کچھ نہ پوچھ کہ میرا کیا حال ہوتا، رات میں آنکھوں میں کاٹتا اور تڑپتا رہتا، اس طرح جیسے تکلیف تجھے نہیں مجھے تھی۔ کبھی خاکے میں بدہن مجھے یہ خیال آتا کہ کہیں تو مر نہ جائے تو میں بے حال ہو جاتا، حالانکہ سب یہ حقیقت جانتے ہیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ اور اب جب کہ تو اس عمر اور اس حد کو پہنچ گیا جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا، تو افسوس کہ تو نے سختی اور بدزبانی شروع کر دی۔ تیرا سلوک اب میرے ساتھ ایسا ہے جیسے تو مجھ پر احسان کر رہا ہے۔ میرے بیٹے،
اگر تو مجھ پر احسان نہیں کر سکتا، مجھے میرا حق نہیں دے سکتا، تو کم سے کم میرے ساتھ ایسا سلوک تو کر جیسا ایک شریف پڑوسی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا ہی بد نصیبی ہے کہ تو مجھ سے میرے ہی مال میں بخل سے کام لیتا ہے۔ باپ کی زبان سے جب یہ اشعار سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ پھر لڑکے کا ہاتھ اس کے بوڑھے باپ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماں باپ پر کھلے دل سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمارے دلوں میں کشائش پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا